قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ چچا جس نے 10 سال عربوں کی مخالفت لی، جنگیں لڑی، خاندان کا بائیکاٹ کیا، رشتے ٹوٹے، شادی شدہ بیٹیوں کو مخالف قبیلوں نے واپس بھیج دیا، یہ ان کا سوشل بائیکاٹ، حقہ پانی بند، نہ رشتہ لیں گے نہ دیں گے، نہ ان سے کوئی کاروبار کرے گا، نہ ان سے کوئی خریدے گا، نہ کوئی بیچے گا۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم نے سوکھے چمڑے بون بون کر ان دنوں میں کھائے، درختوں کے پتے کھائے۔ اتنی سختی کے باوجود چچا ساتھ کھڑا رہا، چچا کبھی ہلا نہیں ہے۔ چچا کیا کہتا تھا؟ میرے بھتیجے، واللہ لن یصلوا الیک بجمع حتی وسد فی التراب دفینا، پتر جب تک میں زندہ ہوں یہ پورا عرب مل کے بھی تیرا بال بھی کا نہیں کر سکتے، جب تک میں دنیا میں ہوں ان کی جرت نہیں ہے کہ تیرے پاس آ کر تیری طرف دیکھ بھی سکیں۔ اور جب یہی چچا دنیا سے تشریف لے گیا تو ایک بدبخت نے آ کر مٹی پکڑی اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں ڈال دی کہ آج تیری حفاظت کرنے والا نہیں رہا۔ اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی ہمدردی ہے، لیکن اس کے باوجود اصل قدر و قیمت ایمان کی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی چچا فوت ہو گیا۔ حضرت علی نے آ کر بتایا، اللہ کے نبی آپ کا چچا فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر دفن کر دو۔ جنازہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ جب وفات پا رہے تھے تو اللہ کے نبی گئے اپنے چچا بیمار کے پاس، یا امی قل لا الہ الا اللہ، چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے حجت میں پیش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ اور ساتھ ہی ابو جہل بھی بیٹھا ہے، امیہ بن خلف بھی بیٹھا ہے، پرانے دوست بھی بیٹھے ہیں، اللہ برے دوستوں سے بھی بچائے۔ یہ گندے پرانے دوست پاس بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں؟ سردار ویکھی ہن لیک نہ لا جی جاندے جلب کے دین پر ہی فوت ہو رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس اللہ کا پیغام آ گیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اے میرے نبی، نہ تیرے لیے جائز ہے نہ تیرے اوپر ایمان لانے والے مومنوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی مشرک کا جنازہ پڑھیں، خواہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، تا قیامت پابندی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے پابندی تھی ہمارے لیے جائز ہے۔ ہمارا چچا، ہمارا والد، ہمارا ماموں، ہمارا بھائی، جو بھی مشرک ہو، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، اور جنازہ بخشش کی دعا ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر وحی کی، انک لا تہدی من احببت، میرے نبی دل چھوٹا نہیں کر، میرے سونیا دل چھوٹا نہیں کرو، کیونکہ ہدایت دینا تیرے بس کی بات نہیں ہے، تیرا کام ہے پیار سے محبت سے دعوت دینا، آگے اس کو قبول کرنے کی توفیق ملتی ہے یہ نہیں ملتی یہ تیرا کام نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس بندے کو اس کے عمل جنت تک نہیں پہنچا سکے، اس کا نسب نامہ کہ وہ بڑی اونچی فیملی سے ہے، اس کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ جتنی مرضی بڑی فیملی ہو، مشہور فیملی ہو، مالدار فیملی ہو، اگر نیک اعمال نہیں ہیں، ایمان نہیں ہے، تو جنت کی راہ اس کی کھوٹی ہے، خواہ جتنا مرضی مشہور ہو۔ اس کے مقابلے میں ایمان ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات جب میں آسمانوں کی سیر کر رہا تھا تو ایک جگہ ایسی خوشبو آئی کہ ہمارے قدم رک گئے، بڑی زبردست خوشبو آئی۔
میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو جبریل نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کا گھر ہے۔ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اس کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گری تو وہ کہتی ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ کون؟ اس کے دور میں تو فرعون ہی اللہ تھا، فرعون ہی ان کا رب تھا، فرعون ہی خدا تھا، تو یہ اللہ کون ہے بھائی؟ تو اس فرعون کی بیٹی نے پوچھا میرے ابے دا نام نواں ہی لے ہی اج اے کوئی نیا نام لیا؟ کہندی نہیں تیرا نہیں لیا، تیرے ابے کا بھی نہیں لیا، ربی ورب ابیک اللہ، میرا رب بھی اور تیرے باپ کا رب بھی تو اللہ ہے۔ بیٹی نے شکایت لگا دی ابو کو کہ ابو ہے تو کسی اور ہی رب نو مان دی، تینوں کوئی نہیں مان دی۔ فرعون نے پکڑ لیا پوری فیملی کو اور آگ جلا دی اور کہا کہ جو مجھے سجدہ کر لے، میرا کلمہ پڑھ لے، مجھے رب مانے، اس کو چھوڑ دو، باقی کو آگ میں پھینک دو۔ ایک ایک کر کے سب کو پھینک دیا، کوئی نہیں مانا۔ آخر میں ماں اور ایک دودھ پیتا بچہ رہ گیا۔ ماں ہچکچائی کہ اب کیسے اس آگ میں جائے گی، بچہ چھوٹا سا دودھ پینے والا ہے۔ اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو زبان دے دی اور وہ بول کے کہتا ہے یا ام اقتحمی، اماں یہ آگ نہیں ہے، جنت ہے، مارتی چھال، کوئی بات نہیں ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے خود خوشبو سونگھی ہے۔ اس پورے خاندان کا جب وہاں پر گزرگاہ ہوئی ان کے گھر کے قریب سے تو وہاں ایسی خوشبوئیں آئیں کہ جیسی خوشبوئیں کبھی نہیں آئی ہیں۔ تو یہ ہے ایمان کی خوشبو۔ ایمان ہوگا تو قبر کے اوپر اگربتیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر عطر پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جھوٹی سٹوریاں گڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو عطر مار پھینک آتے ہیں مٹی میں، ہے مٹی چ خوشبو ہوندی بھی صاحب بھراں دی قبر تو، ایسے ہی ڈرامے بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان ہو تو اللہ خوشبوئیں ویسے ہی پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے پہلا سبق معراج سے ہمیں دیا کہ ایمان اللہ کے ہاں قدر و قیمت والا ہے۔ رشتہ داری، تعلق، محبت، ہمدردی تھوڑی بہت کام آئے گی، زیادہ کام آنے والی نہیں ہے۔ تھوڑی کتنی آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے پوچھا بھتیجے آپ کا چچا آپ کی بڑی محنت کرتا تھا، آپ کے لیے بڑی جنگیں لڑی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، تیری وجہ سے اس کو کچھ فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو فرمایا ہاں چچا جان، میری وجہ سے میرے چچا کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو جہنم کے اس حصے میں رکھا ہے جہاں آگ بجھی ہوئی ہے، اور صرف 2 جوتے جہنم کے پہنائے ہیں، لیکن ان 2 جوتوں کی وجہ سے بھی دماغ اس طرح ابلتا ہے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ اور اگر میں نہ ہوتا، میری ہمدردی اور خدمات نہ ہوتی، چچا کا میرے ساتھ یہ ہمدردانہ تعلق نہ ہوتا تو میرا چچا بہت نچلے گڑھے میں ہوتا۔ تو ایمان ایمان ایمان، ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی شوشہ، دنیا کی دولت، دنیا کے منصب، دنیا کے عہدے، برادریاں کسی کام آنے والی نہیں۔